ہمارے ہندو دھرم کے پنڈت آچاریہ یہ جانتے ہیں کہ وید اور ہندو دھارمک کتابوں میں مورتی پوجا منع ہے، لیکن ہم شروع میں اتنے مضبوط نہیں رہتے، اس لیے ہمارے ذہن کو کانسنٹریٹ کرنے کے لیے مورتی کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب ذہن میچیور ہو جائے تب مورتی کی ضرورت نہیں۔ بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ ہم جانتے ہیں ہندو دھارمک کتابوں میں لکھا ہے کہ مورتی پوجا حرام ہے، منع ہے، لیکن کیونکہ کنسنٹریشن کے لیے پہلے ہم مورتی کا سہارا لیتے ہیں، بعد میں جب ہم میچور ہو جاتے تو ضرورت نہیں۔ اگر مان لو جو آپ کہہ رہے صحیح ہے کہ پہلے انیشیل سٹیج میں آپ کو ضرورت ہے مورتی کی عبادت کرنے کے لیے، بعد میں جب میچور ہو جائیں گے تو ضرورت نہیں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان آلریڈی میچور ہو چکے ہیں، ہم کو مورتی کی ضرورت نہیں عبادت کرنے کے لیے۔ اور ایک سمے ایک پنڈت مجھ سے بحث کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہی چیز کہ میں جانتا ہوں کہ مورتی پوجا حرام ہے، غلط ہے، لیکن کانسنٹریٹ کرنے کے لیے ضرورت پڑتی۔ مثال دی ان نے کہ جب ایک چھوٹا بچہ پوچھتا ہے یہ تھنڈر کیوں ہے، بادل کیوں گڑگڑاتے ہیں، یہ جب تھنڈر سنتے نا یا آسمان سے آواز جو آتی ہے گڑگڑاہٹ کی، کیا ہے یہ؟ تو پنڈت کہنے لگا ہم کہتے ہیں بچے سے، کیونکہ وہ نہیں سمجھ پاتا ہے، کہ آئیں ماں چکی پیستی ہے، آسمان میں آئیں ماں نانی چکی پیس رہی ہے، کیونکہ بچہ ہے، کیا سمجھیں گا؟ تو میں نے اس سے کہا کہ آپ تو یہ جواب دے سکتے ہیں، لیکن میں یہ جواب نہیں دے سکتا ہوں، کیونکہ میں اگر میرے بیٹے سے کہوں گا کہ یہ تھنڈر جو ہے تھنڈر ہے اسی لیے کیونکہ آئی ماں چکی پیستی ہے، اور جب وہ اسکول میں جائیں گا اور چند سال بعد یہ سیکھیں گا کہ تھنڈرنگ از ڈیو ٹو سڈن ایکسپینشن آف دا ریپڈلی ہیٹڈ ایئر، اس کی وجہ سے یہ تھنڈر ہے، تو وہ سوچنے لگے گا کہ ٹیچر غلط بول رہی ہے۔ جب اسے پتا لگے گا ٹیچر صحیح بول رہی ہے، پھر بولے گا میرا پتا جھوٹ بول رہے تھے۔ اسلام میں جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں، حق پوچھنے کے لیے جھوٹ کی ضرورت نہیں۔ ہمیں صاف صاف کہنا چاہیے، ہمیں کہنا چاہیے اچھے انداز میں کیوں تھنڈر ہوتا ہے۔ جب غلط جواب دیں گے تو کل پکڑے جائیں گے اور پھر صحیح نہیں ہوگا۔ ہمیں اچھے انداز میں سمجھانا چاہیے ہمارے بیٹے کو۔ اگر ہمیں نہیں پتا کیوں ہے تو بولیے ہمیں نہیں پتا، لیکن آج کے بچے پوچھیں گے ابا آپ کو کیوں نہیں پتا، وہ ہمیں مجبور کرتے ہیں تحقیق کرنے پہ۔ تو اسلام میں سفید جھوٹ بھی جائز نہیں ہے۔ اور پنڈت کہنے لگا کہ انیشیل سٹیج میں جب بچہ فرسٹ اسٹینڈرڈ میں ہوتا ہے تو اس ٹائم ہم انہیں عبادت کے لیے آئیڈل کا سہارا لینے کے لیے کہتے ہیں، مورتی کا سہارا۔ جب وہ گریجویٹ بنتا ہے اس ٹائم اسے ضرورت نہیں پڑتی مورتی کی۔ تو میں اس پنڈت سے کہا جب بھی ہم میتھمیٹکس سکھاتے ہیں بچے کو فرسٹ اسٹینڈرڈ میں، بیسکس جو فنڈامنٹل سکھاتے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ جب فنڈامنٹلز ہی غلط ہے تو عمارت تو بالکل غلط ہوں گی۔ فنڈامنٹلز کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ میتھ جب سکھا رہے تو اب ٹریگنومیٹری، لاگرتھم تو بعد میں سکھائیے، الجبرا، لیکن بیسک تو صحیح سکھائیے۔ فرسٹ اور سیکنڈ میں کہ 2 + 2 = 4، اگر میرا بچہ کہیں گا 2 + 2 = 5 اور میں کہوں گا نو پرابلم، آپ جب 10th اسٹینڈرڈ میں آئیں گے اس ٹائم میں کہوں گا 2 + 2 ≠ = 5 = 4، یہ غلط ہے۔ ہمیں بنیادی بات صحیح طریقے سے پڑھانا چاہیے۔ اور وید میں بنیادی بات ہے کہ ایشور، خدا کا کوئی بھی پرتیما نہیں ہے، کوئی بھی آئیڈل نہیں ہے، کوئی بھی امیج نہیں ہے۔ تو یہ ہم کس طریقے سے کہہ سکتے کہ پہلے چلیں گا بعد میں صحیح کروں؟ جو چیز غلط ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ان کو بتائے کہ آئیڈل ورشپ غلط ہے، بت پرستی غلط ہے، اور صحیح چیز ہے کہ صرف ہم ایک خدا کی عبادت کریں جس کا کوئی بھی پرتیما نہیں ہے۔ Hope that answers the question. And my question for you is, according to Islam, it is said that God has created human beings who would worship Him. But what is the reason behind creating human beings even though He had so many worshippers in the form of angels? ہمارے ہندو بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ اس نے کہا کہ خدا نے انسان کو بنایا ہے تاکہ وہ خدا کی عبادت کر سکے۔ ایسا ہی کہا گیا ہے قرآن میں بھی، سورہ دھریات میں، سورہ نمبر 51،
آیت نمبر 56 میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے جن اور انسانوں کو بنایا ہے صرف اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو سوال ہے ہندو بھائی کا، بہت اچھا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کی ضرورت کیا ہے؟ اتنے چیز ہے، فرشتے ہیں، تو انسان اللہ کی عبادت کیوں کرے؟ کیا اللہ کو ضرورت ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، بہت اہم سوال ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ مہان ہے۔ ہم اللہ مہان بولنے سے اللہ مہان نہیں ہو جاتا ہے، ہم بولے یا نہ بولے اللہ مہان ہے، اللہ اکبر ہے۔ ہم چاہے بولے یا نہ بولے اللہ کو فرق نہیں پڑتا۔ اگر ہم نہیں کہیں گے اللہ اکبر تو کیا اللہ نیچے ہو جائیں گا، اللہ کم ہو جائے گا؟ نہیں۔ کیوں ہم کہتے ہیں کہ اللہ مہان ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 15 میں لکھا ہے کہ اللہ doesn't require the creation but we require him۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے لیکن ہم کو اللہ کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں ہمارے فائدے کے لیے۔ مثال کے طور پہ جب بھی ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں ہم اس کی بات مانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کی والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ایک ہارٹ اسپیشلسٹ جو دنیا میں سب سے بہتر ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے یا موجود ہے، اور ایک کویک ہے، ایک اجنبی انسان، اگر وہ اجنبی انسان آپ سے کچھ کہیں گا کہ آپ کے والدہ کو بچانے کے لیے یہ چیز کرو، اور ایک مشہور ہارٹ اسپیشلسٹ جو آپ بھی جانتے ہیں اگر وہ کہیں گا کہ آپ کے والدہ کو بچانے کے لیے یہ کرو، آپ کس کی بات مانیں گے؟ آپ مانیں گے ہارٹ اسپیشلسٹ کی بات۔ کس کی بات؟ ہارٹ اسپیشلسٹ۔ کیوں؟ وہ ہارٹ اسپیشلسٹ مشہور ہارٹ اسپیشلسٹ ہے۔ اسی طریقے سے ہم جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم مسلمان، ہم اللہ کی تعریف کرتے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سب تعریف کرتے ہیں اللہ کی۔ جب ہم تعریف کرتے ہیں کہ وہ حاکم ہیں، وہ رحمت والا ہے، وہ سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ جاننے والا ہے، تو اللہ کو تو فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن ہم جب ان کی تعریف کرتے ہیں اس اللہ کی، تو اللہ جو اپنی کتاب قرآن مجید میں ہدایت دے رہا ہے ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ ہم جب اس کی تعریف کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی ہدایت کے اوپر بھی عمل کریں گے۔ تو ہم تعریف کر رہے ہیں ہماری بھلائی کے لیے، ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں ہماری بھلائی کے لیے۔ اللہ کو فرق نہیں پڑتا، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ تو ہم جب تعریف کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن میں اللہ کہتے ہیں شراب مت پیو، تو ہم شراب پینا چھوڑ دیتے۔ فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا فائدہ ہوتا ہے ہمارا۔ ہم بیماری سے بچتے، سیروسس آف لیور سے بچتے، کینسر آف اسوفیگس سے بچتے، کینسر آف لیور سے بچتے۔ میں سینکڑوں بیماری کے نام لے سکتا ہوں ڈاکٹر ہونے کے لائق، اگر آپ شراب نہیں پیتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جوا مت کھیلو، فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا، اللہ کا تھوڑی۔ تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہمارے فائدے کے لیے تاکہ ہم آخرت میں سفلتا پائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ وہ یہ جان لے کہ ہم میں سے کون اچھا ہے اور ہم اس امتحان میں سفلتا پا سکے۔ تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہمارے فائدے کے لیے، اللہ کو کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ہوپ دین آنسرز دی کوسچن۔ میں پہلے تو ڈاکٹر ذاکر صاحب کو دھنیہ دینا چاہوں گا کہ جنہوں نے آج بہت اچھی تقریر کی۔ میرا سوال یہ ہے، مانا جاتا ہے کہ وید یہ سب سے پرانے ہیں، اور اکثر یہ کہا جاتا ہے قرآن کی جو کتاب ہے یہ پہلی اور آخری کتاب ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ وید بہت پرانی کتاب ہے، وید پہلی آئے، قرآن بعد میں آیا، تو وید اور قرآن میں فرق کیا ہے؟ اور اب یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وید خدا کا کلام ہے؟ وید، جیسے کہ میں نے کہا میرے تقریر میں، کہ لوگ کو یہ نہیں پتا کہ وید کب آیا وجود میں، لیکن اکثر ہندو اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ تقریباً 4000 سال پرانی کتاب ہے۔ قرآن مجید 1400 سال پرانی ہے، تو ظاہر ہے کہ وید پہلے آیا ہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں لِكُلِّ اجل کتاب، ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی۔ نام سے صرف 4 کتابوں کا ذکر ہے، توراہ، زبور، انجیل اور قرآن۔
توراہ وہ وحی ہے، وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی. زبور وہ کتاب ہے، وہ وحی ہے جو داؤد علیہ السلام پہ نازل کی. انجیل وہ کتاب، وہ وحی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی. اور قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب، آخری وحی ہے جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی. لیکن نام سے صرف 4 کتابوں کا ذکر ہے قرآن میں، لیکن قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی کتابیں بھیجی، صحف ابراہیم اور کئی کتابیں. تو آپ کا سوال ہے وید اور قرآن میں فرق کیا ہے؟ جتنے بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے آئے وہ صرف اپنے لوگوں کے لیے آئے تھے، اور وہ سارا پیغام جو کتاب میں لکھا ہے اس کتاب میں وہ محدود تھا صرف ایک وقت کے لیے. مثال کے طور پہ انجیل نازل کیا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر، صرف تھا بنی اسرائیل کے لیے، سارے انسانیت کے لیے نہیں تھا. لیکن کیونکہ قرآن مجید آخری کتاب ہے اللہ کی، وہ صرف مسلمانوں یا عربوں کے لیے نہیں، سارے انسانیت کے لیے ہے. پہلا نقطہ یہ جاننا چاہیے کہ وید کا ذکر قرآن میں نہیں ہے لفظ سے. یہ کہا گیا ہے کہ ہر دور میں کتاب آئی، تو ظاہر ہے کہ ہندوستان میں بھی شاید کوئی کتاب آئی. کون سی کتاب ہے ہمیں نہیں پتا. وید کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ صحیح حدیث میں. لیکن اسی لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وید خدا کا کلام ہے، 100% نہیں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ نام سے وید کا ذکر قرآن میں موجود نہیں. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے، میں بھی وید خدا کا کلام ہے، ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، مجھے نہیں پتا. لیکن اگر وید اللہ کا کلام تھا، اگر مان لو بحث کے طور پہ if we agree for sake of argument کیا وید خدا کا کلام ہے، تو صرف وہ اس وقت کے لیے تھا اور ان لوگوں کے لیے تھا، آج کے لیے نہیں. آج ہمیں ماننا چاہیے آخری کلام، آخری کتاب قرآن مجید میں. وید اگر مان لو خدا کا کلام تھا بھی تو صرف اس وقت کے لیے تھا اور ان لوگوں کے لیے تھا. اور جتنے بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے آئے اس میں ملاوٹ ہو چکی ہے، چاہے وہ بائبل ہو، چاہے وہ وید ہو. ہندو دھرم کے اسکالرز کہتے ہیں وید میں بہت ملاوٹ ہے، وید میں کئی چیزیں ہیں جو میں مان نہیں سکتا صحیح ہے، کتنے ان سائنٹیفک چیزیں ہیں، کانٹرڈکشنز ہے. تو میں ڈاکٹر ہونے کے لحاظ سے یہ نہیں مان سکتا ہوں، یہ غلطیاں خدا کے نام پہ نہیں لکھ سکتا ہوں. میں نے میرے تقریر میں صرف وید کی اچھی باتیں بیان کی، جو باتیں قرآن سے ملتی ہے. قرآن کے اور ایک نام ہے فرقان. فرقان مطلب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی کتاب. تو جو چیز قرآن سے ملتی ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ماننے کے لیے کہ یہ پورشن، یہ بھاگ وید کا خدا کی طرف سے ہے. لیکن پوری کتاب، جتنے بھی کتابیں قرآن کے پہلے آئے، دور کے وجہ سے، سال گزرنے کے وجہ سے ان میں ملاوٹ آ چکی ہے. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہجر میں، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں، ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم قرآن کی حفاظت کریں گے. اسی لیے وید اگر خدا کی کتاب تھی اس وقت کے لیے تھی، ان لوگ کے لیے تھی. آج ہمیں ماننا چاہیے آخری کتاب قرآن مجید، چاہے آپ سعودی میں جی رہے ہیں یا امریکہ میں یا ہندوستان میں یا پاکستان میں، آپ کو ماننا چاہیے آخری کتاب اللہ کی، خدا کی قرآن. اسی طریقے سے ایک شخص نے مجھ سے پوچھا تھا کیا ہم مان سکتے ہیں کہ شری رام اور شری کرشن خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہے؟ قرآن میں آتا ہے سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں کہ اللہ نے ہر قوم کے پاس ایک پیغمبر بھیجا ہے. نام سے صرف 25 پیغمبروں کا ذکر ہے قرآن میں، صرف 25. لیکن ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے اس زمین پہ 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجے ہیں. نام سے صرف 25 کا ذکر ہے. تو اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھتا ہے کہ شری کرشن یا شری رام کیا پیغمبر ہو سکتے ہیں خدا کے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ ان کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے، ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں رام علیہ السلام. رام علیہ السلام میں نہیں کہہ سکتا،
وہ پیغمبر ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے, لیکن اگر وہ پیغمبر تھے تو صرف اس وقت کے لیے تھے اور ان لوگوں کے لیے تھے. جتنے بھی پیغمبر, آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے, صرف ان لوگوں کے لیے تھے. آج ہمیں ماننا چاہیے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ساری دنیا کو, ساری انسانیت کو. Hope that answers the question. I am Rubina Attar, and my question to you is, though there are many similarities in Islam and Hinduism, when a Muslim girl marries a Hindu boy, it is not accepted by our society, though she might succeed in bringing him to Islamic way of living. Yet, when a Muslim boy marries a Hindu girl, converts her to Islam, but later on she never accepts Islamic etiquettes, so what should be done? Please, can you suggest steps or measures which should be there in such marriages? بہن نے سوال پوچھا ہے کہ جب ایک مسلم مرد ہندو عورت سے شادی کرتا ہے اور اسے کنورٹ کرتا ہے, بھلے وہ اسلام مذہب کو فالو نہ کر سکے تو بھی کوئی تکلیف نہیں, لیکن جب ایک مسلمان خواتین ایک ہندو مرد سے شادی کرتی ہے تو ایکسیپٹڈ نہیں ہے. یہ غلط فہمیاں ہیں. صحیح میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں, سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 میں, کہ اے مومنو, اے مسلمانوں, کوئی بھی مشرک عورت سے شادی مت کرو جب تک وہ ایمان نہ لائے. ایک مسلمان عورت, ایمان والی عورت, چاہے وہ کتنی بھی بدصورت ہو, چاہے وہ جھاڑو والی ہو, وہ ایک مشرک سے بہتر ہے. اگر آپ کو کوئی مشرک یا مومنہ سے شادی کرنا ہے تو قرآن میں لکھا ہے کہ مومنہ سے کیجئے, مسلم عورت سے کیجئے. اگر مشرک ہے تو جب تک وہ ایمان نہ لائے اس سے شادی کرنا حرام ہے, کیونکہ ایک مومن عورت بھلے وہ جھاڑو والی ہے, کتنی بھی بدصورت ہو, لیکن اگر ایک مشرکہ ہے, چاہے وہ سب سے خوبصورت عورت ہو دنیا میں, سب سے مالدار ہو, ایک مومن جس کے پاس ایمان ہے وہ اس مشرکہ سے بہتر ہے. اس کے آگے لکھا ہے کہ مومن عورت, ایک مسلم عورت کوئی مشرک مرد سے شادی نہیں کرنا چاہیے تب تک جب تک وہ ایمان نہ لے کے آئے. ایک مومن مرد بھلے وہ جھاڑو والا ہو, بدصورت ہو, لیکن ایک مشرک مرد سے بہتر ہے. اسلام میں نہ کوئی مسلم عورت یا مرد کوئی بھی مشرک سے, کوئی بھی غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ ایمان نہ لے کے آئے. تو دونوں کیس میں irrespective whether the Muslim is a girl or a boy, when they marry, the opposite partner should become a Muslim. اس کی وجہ یہ ہے, مثال کے طور پہ جب گاڑی چلتی ہے, اگر گاڑی کا ایک پہیہ سائیکل کا ہے اور ایک پہیہ ٹرک کا ہے تو گاڑی چل ہی نہیں سکتی. اسی لیے ہم مسلمان مانتے ہیں کہ ہمارے آخرت کے لیے ہمیں اللہ پہ ایمان لانا چاہیے اور شرک نہیں کرنا چاہیے, اور جو ہدایت اس قرآن میں دی گئی ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اگر میرا لائف پارٹنر, اگر میری اردھانگنی بولتے بیٹر ہاف کو, بیٹر ہاف, اگر میرا بیٹر ہاف جہنم میں جائے گا تو کیسا شوہر ہوں میں؟ If I love my wife, I would like my wife to go to Jannah. ہم جب کہتے ہندی میں اردھانگنی, بیٹر ہاف ان انگلش, پتنی, بیوی, ہم یہ چاہیں گے کہ جس سے ہم پیار کرتے ہیں وہ بھی جنت میں جائے. تو اسی لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جس سے ہم شادی کرتے, چاہے وہ لڑکی یا لڑکا ہو, مرد یا عورت ہو, پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اس کے اصول اس دنیا میں جینے کے اس آخری کتاب قرآن مجید کے مطابق ہے, پھر ہی ہم اس سے شادی کر سکتے اور ہم آخرت میں سفلتا پا سکتے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ وہ ہم سب کو ایمان, سلامتی اور صحت والی زندگی عطا کرے. اس ویڈیو میں ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ چونکہ وہ اس بات کو جانتے اور مانتے ہیں کہ وید اور باقی جو مذہبی صحیفے ہیں, ہندو صحیفے ہیں, ان کی مذہبی کتابیں ہیں, ان میں مورتی پوجا یعنی کہ آئیڈل ورشپنگ جو ہے وہ غلط ہے, لیکن چونکہ جب وہ
پوجا سٹارٹ کرتے ہیں یا عبادت شروع کرتے ہیں تو ان کی جو کنسنٹریشن ہوتی ہے یعنی کہ دھیان جو ہوتا ہے وہ ذرا کمزور ہوتا ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو دھیان اور کنسنٹریشن ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اس وجہ سے شروع میں ان کو مورتی کی ضرورت ہوتی ہے, یعنی کہ سامنے کوئی اسکلپچر پڑا ہو اور اس کی وہ پوجا کریں. کنسنٹریشن کے لیے, عبادت میں لگاؤ پیدا کرنے کے لیے, عبادت میں ایک اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے اور دھیان لگانے کے لیے ان کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی وہ میچور ہو جاتے ہیں, عادت پڑ جاتی ہے, تو پھر ان کو مورتی کی ضرورت نہیں پڑتی. اور پھر کچھ ہندو پنڈت جو ہے وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ یہ بات جانتے ہیں کہ مورتی پوجا غلط ہے, لیکن وہ یہ ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ جیسے ایک بچے کو کچھ باتیں سمجھانے کے لیے اگر وہ کچھ سوال پوچھتا ہے, جیسے کہ آسمان میں بجلی کا گرجنا کیوں ہوتا ہے, تو اب اس کو ہم سائنسی جو اصل حقیقت ہے ہم اس کو اس لیے نہیں بتا سکتے کہ وہ سمجھ ہی نہیں پائے گا. تو اس کو سمجھانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ آسمان میں جو ہے چکی پیسی جا رہی ہے, یعنی کہ کوئی نانی ہے یا کوئی بھی فگر کا نام لے کے وہ کہتے ہیں کہ وہ آسمان میں چکی پیس رہی ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں نے اس پنڈت کو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس پنڈت کو جواب دیا کہ جب وہ بچہ اسکول جائے گا اور اسکول جا کے جب وہ حقیقت پڑھے گا کہ یہ جو سڈن ایکسپینشن آف ہیٹڈ ایئر ہوتا ہے جس کی وجہ سے تھنڈر کریٹ ہوتا ہے, تو یہ جب وہاں پر پڑھے گا بچہ تو وہ ٹیچر کو سمجھے گا کہ ٹیچر جو ہے وہ غلط کہہ رہا ہے, کیونکہ جب اس کے والدین نے اس کو جو بات سکھائی ہے تو بچہ سب سے زیادہ اپنے والدین کی بات پر اعتبار کرتا ہے. تو یہ چیز ہم نہیں کہہ سکتے. کسی بچے کو اس طرح کی چیزیں سکھانے کا مقصد ہے اور مطلب یہی ہے کہ ان کی بنیادی جو سوچ ہے اور ان کی بنیاد جو ہے وہی کمزور پڑ گئی نا. اگر وہ کمزور پڑ گئی تو آگے جا کے اس کی جو عمارت ہے وہ کیسے کھڑی ہو. اور جب عقل و شعور آئے گا اس بچے کو اور جب وہ اس چیز کو حقیقت سمجھ جائے گا, سائنس کی حقیقت اور وہ سب کچھ ریسرچ وغیرہ اور یہ سب کچھ جب وہ سمجھ پائے گا تب وہ اپنے والدین کو جھوٹا ماننا شروع کر دے گا. اور جیسے کہ جب بچہ اسکول میں ایڈمیشن لیتا ہے اور اس کی جو بالکل بیسک سکلز بنتی ہیں, بنیادی ایجوکیشن ہوتی ہے, یعنی کہ ابتدائی عمر میں جو اس کو سکھایا جاتا ہے جیسے میتھمیٹکس ہو گیا, انگلش ہو گیا, یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں, وہ اس کی بنیاد ہوتی ہے. اگر وہ بنیاد مضبوط ہے تو آگے جا کے بچہ ٹھیک باتیں سمجھے گا اور اچھے طریقے سے پڑھائی کر سکے گا. لیکن اگر یہ بنیاد کمزور ہے یا جھوٹ کی بنیاد پر ہے بنائی گئی ہے, غلط بنائی گئی ہے, بتائی گئی ہے, تو اس کی عمارت یعنی کہ اس کی باقی کی جو ایجوکیشنل بلڈنگ ہے, فاؤنڈیشن ہے, وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے جو پنڈت ہے وہ یہ بات اس چیز کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس مثال کا سہارا لے کر کہ بچوں کو جو ہے سٹارٹنگ میں جو ہے ہم مورتی اس لیے دکھاتے ہیں, انٹروڈیوس کرواتے ہیں تاکہ ان کا جو کانسیپٹ ہے وہ مضبوط ہو جائے, اور پھر بعد میں جب وہ بڑا ہوگا تو اس کو مورتی کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن وہی والی بات ہے کہ جب بنیاد ہی غلط ہو, جھوٹ پر مبنی ہو یا ٹھیک نہیں بتائی جا رہی ہو, کمزور ہو, تو عمارت کاہے اور کس طرح صحیح بنے گی. اسی لیے بنیادی طور پر ہی بچوں کو یا کسی بھی چیز کو انٹروڈیوس جب کرواتے ہیں تو اس کی جو بنیادی اور بیسک بات ہوتی ہے وہ بالکل سچی اور ویسے ہی بتانی چاہیے جیسے وہ ہے. اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ دین الفطرت پر پیدا ہوتا ہے. ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر یہ شعور دیا ہوتا ہے, اور جو بچہ بڑا ہوتا ہے پیدائشی طور پر اس میں اتنا شعور ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ سکے, ان باتوں کو سمجھ سکے, کیونکہ لاجیکلی بھی اس کے ذہن میں یہی ساری چیزیں جو ہیں وہ فطری طور پر فٹ ہوتی ہیں, فطری طور پر یہ انسٹالڈ ہوتی ہیں انسان کے مائنڈ میں یہ ساری باتیں. تو اسی لیے ان کو جو بنیادی طور پر ہے یہی سبق دینا چاہیے. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی, اس سے کچھ رہنمائی ملی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں, اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچے, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں. ایک دعا کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے تمام نیک اعمال قبول کرے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ساتھ میں ہی ہمیں حق بات بولنے, سمجھنے اور دوسروں تک پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.